السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ارطغرل حلب سے کامیاب ہو کر واپس آتا ہے اور وہ یہ خوشخبری والد اور والدہ کو سناتا ہے، جس پر دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، اور شاہ سلیمان ارطغرل سے کہتے ہیں کہ وہ یہ خوشخبری خود شام کو جرگے میں تمام لوگوں کو سنائے۔ تو دوستو، دوسری طرف گلدوگرو بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ارطغرل کی جرگے میں مخالفت کرنے کا سوچتا ہے، لیکن وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 8 میں بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، جب کراتویگر گلدارو کو قید کر کے اپنے محل لے آتا ہے تو گلدارو کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ نعمان کو میرے حوالے کر دیں، لیکن گلدارو کو اپنی روایات کا بہت احترام ہوتا ہے، جس پر وہ کراتویگر کی پیشکش کو ٹھکرا دیتا ہے۔ دوستو، آخرکار جب کراتویگر دیکھتا ہے کہ اس کی پیشکش وہ قبول نہیں کرے گا تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ تمہارے قبیلے میں صرف ایک ارطغرل ہی مجھ سے نفرت کرتا ہے، لیکن آج تمہیں دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ سب قبیلے والا ہی مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، اس لیے اب میں تمہیں قید کروں گا اور تمہارے بدلے میں نعمان کو حاصل کر لوں گا۔ جیسا کہ ایپیسوڈ نمبر 4 میں دیکھا تھا کہ پیچرا جو 5 لڑکیوں پر مشتمل ایک فوج کو وبائی بیماری پھیلانے والے کیمیکل دے کر کئی قبیلے میں بھیج دیتا ہے۔ دوستو، رات کے وقت جب سب تہوار بنا رہے ہوتے ہیں تو لڑکیاں وبائی بیماری پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں، جن میں سے ایک لڑکی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ جب اسے شاہ سلیمان کے پاس لایا جاتا ہے تو وہ لڑکی شاہ سلیمان کو کہتی ہے کہ میں سلیبیوں کی طرف سے تم لوگوں کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی خودکشی کر لیتی ہے۔ طبیب کے کہنے پر اس لڑکی کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے تاکہ وبائی بیماری نہ پھیل سکے۔ شاہ سلیمان اس حادثے کے بعد بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ارطغرل سے کہتے ہیں کہ مہمانوں سے معلوم کرو کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد ہم پر بہت سی مصیبتیں آئی ہیں اور وہ کچھ بڑا راز ہم سے چھپا رہے ہیں جس کا ہمیں بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ شاہ سلیمان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ارطغرل حلیمہ سے پیار کرتا ہے، تو وہ ارطغرل کو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں کروا سکتے کیونکہ وہ ہمارے قبیلے کی نہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم روشنی سے تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل بہت اداس ہو جاتا ہے۔ دوستو، ارطغرل بابا کے فیصلے کو بدلنے کے لیے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے حلیمہ سے پیار ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے، اس لیے میں روشنی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں روشنی کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں، اور ساتھ ہی وہ اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ وہ بابا سے جا کر میری اور حلیمہ کی شادی کی بات کریں، کیونکہ میں روشنی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب حمزہ زخمی حالت میں قبیلے میں پہنچتا ہے تو سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور حمزہ بتاتا ہے کہ انہوں نے گلدارو کو قید کر لیا ہے اور گلدارو کے بدلے وہ لوگ مہمانوں کو مانگ رہے ہیں۔ شاہ سلیمان نعمان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کراتویگر نے گلدارو کو قید کر لیا ہے اور اب وہ تمہیں مانگ رہا ہے، اور ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے، کیوں کراتویگر ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو نعمان شاہ سلیمان کو بتاتا ہے کہ وہ سلطان علاؤ الدین کا بھائی ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اور شاہ سلیمان حیران ہو جاتے ہیں۔